14 साल बेटा मुझसे रोज पूछता कि अम्मी हलाले का क्या मतलब होता है। मैं डांट कर उसको खामोश करवा देती, मगर वो रोज रोज मुझसे हलाले के बारे में पूछता। एक रोज मुझको शक पड़ा। मैंने उसका स्कूल बैग चेक किया। उस रात मेरे तो होश उड़ गए, जैसे मैं 14 साल बच्चा समझ रही थी उसने हलाला। मेरा नाम तनवीर है और ये वाक़या मेरी ज़िंदगी में उस वक्त पेश आया जब मैं 9वीं जमात में पढ़ रहा था। मैं अपनी अम्मी का इकलौता बेटा हूँ और मेरे बाबा के मेरे बचपन में ही वफ़ात हो गई थी। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम जमील था। वो उम्र में मेरे बाकी दोस्तों से बहुत बड़ा था। जमील मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और मुझसे अपनी हर बात शेयर करता था। मेरे दोस्त जमील की चंद माह पहले ही शादी हुई थी। भाभी का नाम शफक था। शादी ज्यादा नाचाकी पैदा हो गई। दोनों बात बात पर झगड़ा करने लगे। बात इतनी बढ़ गई कि जमील ने जज्बात और गुस्से में आकर अपनी बीवी को तलाक दे दी। लेकिन मुंह से तलाक के 3 लफ्ज निकलने के बाद जमील को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो मेरे पास आया, बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। मैंने उससे पूछ लिया, जमील भाई क्या बात है, काफी परेशान लग रहे हैं। मैं उनके पास बैठ गया। कुछ देर तो वो खामोश रहे, उसके बाद मुझसे कहने लगे कि यार तनवीर, एक बात तो बताओ। मैंने कहा जी जमील भाई पूछें, जरूर बताऊंगा। यार तुझे तो पता है कि मेरा और मेरी बीवी का रोज किसी न किसी बात पर झगड़ा होता है, लेकिन यार आज बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से में आकर मैंने उसे तलाक दे दी। मैंने चौंक कर देखा और बोला, भाई ये आपने क्या किया? भाभी तो कितनी अच्छी हैं। वो बोला, लेकिन मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता। वक्ती तौर पर तो वो घर चली गई है, लेकिन मैं उसे वापस लाना चाहता हूँ। तू मुझे बता मैं क्या करूँ जिससे वो वापस आ जाए। मैंने कहा, भाई भाभी अब वापस आएगी ही क्यों? जमील भाई बोले, मैंने उससे माफी मांगी है और बहुत समझा बुझा कर भेजा है कि वो किसी को कुछ ना बताए, मगर तू ये सब छोड़, मेरी मदद कर, मुझे कोई मशवरा दे। मैं थोड़ी देर खामोश रहा, लेकिन जब कुछ समझ में ना आया तो मैंने कहा कि देखें जमील भाई, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं अभी बहुत छोटा हूँ, ये बात आप किसी समझदार से पूछें। कुछ देर मुकम्मल खामोशी रही। अचानक मेरे दिमाग में आइडिया आया और मैंने उनसे कहा कि जमील भाई, एक बात मेरे जहन में आई है। हमारी मस्जिद के इमाम साहब हैं, उनसे ये बात पूछनी चाहिए, वो जरूर कोई न कोई हल निकाल देंगे। उन्होंने कहा, हाँ यार बात तो तेरी ठीक है, मैं अभी उनके पास जाकर पूछता हूँ। मैंने उनसे कहा, जमील भाई अभी दिन के 11 बजे हैं, आप जोहर की नमाज के लिए जाएंगे तो आप बासानी इमाम साहब से मिल सकेंगे। इस वक्त तो मस्जिद बंद होगी और पता नहीं इमाम साहब घर पर हों भी या ना हो। उन्होंने कहा, हाँ तुम बोल तो ठीक रहे हो, चलो मैं जोहर की नमाज के वक्त चला जाऊंगा। मैंने कहा, अच्छा भाई मुझे अब घर जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। उन्होंने कहा, ठीक है। 2 मिनट बाद उन्होंने कहा, सुनो तनवीर। मैंने कहा, जी भाई। क्यों ना हम दोनों ही जोहर की नमाज के वक्त इमाम साहब के पास चले जाएं। मैंने कहा, ठीक है भाई, मैं आपको जोहर के वक्त यहीं मिलता हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं जोहर के वक्त जब वहां पहुंचा तो भाई वहां पहले से ही मौजूद थे। हम मस्जिद पहुंचे तो जोहर की नमाज का वक्त था और जमात खड़ी होने वाली थी। वुजू किया और नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद सब लोग चले गए। जमील भाई ने इमाम साहब को रोका। उन्होंने कहा, क्या बात है? जमील भाई ने सारा मसला बयान कर दिया और साथ ये भी कहा कि इमाम साहब, ये वाक़या मेरे एक करीबी दोस्त के साथ पेश आया है। इमाम साहब कुछ देर तो सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा कि इस मसले का वाहिद हल सिर्फ हलाला है। अपने दोस्त से कहो कि हलाले के अलावा कोई हल नहीं, मगर हलाला पसंदीदा अमल नहीं है। हाँ, मगर उसके बाद वो अपनी बीवी से दोबारा निकाह कर सकता है। हम सभी खामोशी से खड़े थे। इमाम साहब ने पूछा, कुछ और तो नहीं पूछना? जमील भाई ने कहा, नहीं। कारी साहब चले गए। 2 दिन बाद मैंने जमील भाई को दोबारा परेशान बैठे देखा। मैं उनके पास चला गया। मैंने उनसे पूछा, जमील भाई अब आप क्यों परेशान हैं? वो बोले, तनवीर मैंने बहुत सोचा है, लेकिन ऐसा कोई बंदा ही जहन में नहीं आ रहा जो मेरी मदद कर सकता हो। मैंने पूछा, अब आपको क्या मदद चाहिए? वो बोले, वही हलाले के बारे में। फिर अचानक उन्होंने मुझे कहा, तनवीर तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? तुम मेरे कितने अच्छे दोस्त हो। मैंने कहा, क्या मैं? जमील भाई मैं तो बहुत छोटा हूँ और मैं हलाले के बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? वो बोले, यार तुम कर सकते हो, अगर तुम करना चाहो तो। जरा तसल्ली से सोचो इस बारे में और फिर मुझे जवाब देना। मैं उस वक्त तो घर चला आया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये हलाला क्या होता है। काफी देर सोचने के बाद जब कोई जवाब ना मिला तो मैंने सोचा क्यों ना अम्मी से पूछा जाए। मैं अम्मी के पास गया, लेकिन अम्मी से बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अम्मी ने जब मुझे अपने आस पास घूमते देखा तो उन्होंने कहा कि तनवीर क्या बात है बेटा? मैंने बहुत हिम्मत करके कहा कि अम्मी
ایک سوال ہے۔ امی نے کہا پوچھو۔ میں نے کہا امی یہ حلالہ کیا ہوتا ہے؟ امی نے جب یہ سوال سنا تو امی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور کہنے لگی تجھے یہ سوال کہاں سے ملا اور تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ میں گھبرا گیا اور بولا بس ویسے ہی میں نے کہیں سے یہ سوال سنا تھا تو سوچا پوچھ لوں۔ امی نے کہا تم ابھی بہت چھوٹے ہو، صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ اگلے دن جمیل بھائی مجھے راستے میں مل گئے اور کہنے لگے سناؤ کیا سوچا ہے تم نے؟ میں بولا بھائی ابھی کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی، مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے 2 دن کا وقت لے لو لیکن تم جواب لازمی دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں گھر جا رہا ہوں، آپ سے پھر ملوں گا۔ یہ کہہ کر میں گھر آ گیا۔ آج پھر میں نے دوبارہ اسی سوال کا ذکر کیا لیکن امی نے میری طرف غصے سے دیکھا۔ دوبارہ میری بھی امی سے پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ چند دن بعد میں چھٹی کے وقت اسکول سے نکلا، یہ دیکھتے ہی حیران رہ گیا کہ جمیل بھائی میرے اسکول کے باہر کھڑے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے تنویر میں تمہارے جواب کا انتظار کر کر کے تھک چکا ہوں، کئی دن سے تم مجھے ملے بھی نہیں۔ انہوں نے ایک پرچی میری جیب میں ڈال دی اور بولے مجھے کل تک جواب دو۔ میں نے پرچی جیب سے نکال کر بیگ میں ڈال دی اور وہاں سے گھر کی طرف نکل آیا۔ پریشانی کا عالم اس قدر زیادہ تھا کہ میں امی سے سوال پوچھتا تو وہ غصہ کرتی۔ اگلے دن جمیل بھائی بھی جواب مانگ رہے تھے۔ میں نے سوچا ایک بار پھر کوشش کر کے دیکھوں۔ میں نے امی کو آواز دی تو انہوں نے میری طرف دیکھا اور مجھے ایسا لگا جیسے وہ میرے سوال کو بھاپ گئی ہیں۔ میں نے ان سے کہہ دیا کچھ نہیں امی۔ کچھ دیر بعد امی نے مجھے آواز دی بیٹا پاس والی دکان سے مجھے چینی لا دو، چینی ختم ہو گئی ہے۔ میں نے کہا جی امی میں لا دیتا ہوں۔ میں نے امی سے پیسے لیے اور باہر نکل گیا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ میں جو ہی واپس آیا تو دیکھا میرا بیگ امی کے ہاتھوں میں موجود تھا۔ میں نے امی سے پوچھا یہ آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا تم بیگ یہیں چھوڑ گئے تھے؟ میں نے سوچا اٹھا کے اندر رکھ دے تو اندر لے جا رہی تھی۔ تم چینی لے آئے ہو؟ جی میں لے آیا ہوں۔ میں نے کہا امی آپ یہ بیگ مجھے دے دیں، میں خود ہی اندر رکھ دیتا ہوں۔ میں بیگ کمرے میں لے آیا۔ اگلے دن اسکول سے واپسی پر جمیل بھائی راستے میں مل گئے۔ انہوں نے مجھے روکا۔ میں تو پریشانی ہو چکا تھا۔ بھائی جمیل کیا میرے انتظار میں راستے میں کھڑے رہتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے میری نظر سامنے پڑی تو سامنے سے امی آ رہی تھی۔ میں ان کو آتے دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ امی میرے پاس آ کر رکی اور کہنے لگی تمہاری چھٹی ہو گئی۔ میں نے کہا جی امی آپ یہاں پر؟ انہوں نے کہا ہاں میں کچھ سامان لینے بازار آئی تھی۔ امی نے کہا جمیل تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بولے میں یہاں سے گزر رہا تھا، میں نے تنویر کو آتے دیکھا تو سوچا حال پوچھ لوں۔ امی نے کہا ٹھیک ہے بیٹا اب ہم چلتے ہیں۔ جمیل بھائی کہنے لگے جی جی خالہ کیوں نہیں۔ امی گھر جانے کے بجائے مجھے لے کر خالہ سمینہ کے گھر چل پڑی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا تھا کیونکہ خالہ سمینہ بھائی جمیل کی امی ہے۔ کچھ لمحے بعد میں امی کے ساتھ خالہ سمینہ کے گھر پہنچ گیا۔ خالہ سمینہ نے امی سے کہا کہ بہن آج ہماری طرف راستہ کیسے بھول گئی؟ امی بولی سمینہ بہن میں مارکیٹ گھر کا ضروری سامان لینے کے لیے نکلی تھی، یہاں سے گزر رہی تھی تو سوچا تم سے ملتی چلوں، ایک دوسرے کی خیر خبر تو رکھنی ہی چاہیے۔ پھر امی نے بھابھی کے بارے میں پوچھا تو جواب ملا کہ وہ اپنے مائکے گئی ہوئی ہیں، کچھ دن بعد آ جائیں گی۔ خالہ کے ساتھ کچھ گپ شپ کر کے امی نے اجازت لی اور گھر کی طرف چل پڑی، لیکن گھر جانے کے بجائے امی شفق بھابھی کے مائکے چل پڑی۔ اب تو مجھے فکر ہونے لگی کہ امی کے دماغ میں کچھ تو چل رہا ہے۔ ہم شفق بھابھی کے مائکے پہنچے۔ بھابھی گھر پر اکیلی تھی۔ امی نے ان سے سلام دعا کی اور ان سے ان کے گھر والوں کا پوچھا۔ بھابھی نے کہا کہ وہ سب گھر سے باہر گئے ہیں۔ امی نے بھائی جمیل کے بارے میں ان سے پوچھا، انہوں نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے۔ امی نے مجھے دور بھیج دیا، میں دوسری چارپائی پر جا کر بیٹھ گیا، لیکن میری توجہ امی کی باتوں کی طرف تھی۔ امی نے بھابھی سے پوچھا کہ تمہارے اور جمیل کے درمیان سب ٹھیک تو ہے؟ اس پر بھابھی نے کہا جی ہاں بالکل سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ اتنے میں بھابھی کی امی اور سب گھر والے آ گئے۔ امی نے بھابھی کی امی کو سلام کیا اور بولی کیا آپ کو پتا ہے کہ شفق کو طلاق ہو چکی ہے؟ بھابھی شفق کی امی نے بڑے ہی سخت لہجے میں کہا بہن تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، کچھ پتا بھی ہے کیا بول رہی ہو؟ امی نے کہا جی پتا ہے تبھی تو بول رہی ہوں، اگر یقین نہیں آئے تو شفق سے پوچھ لے۔ شفق بھابھی سے پوچھا گیا تو بھابھی کا رنگ اڑ گیا، مگر اب ساری بات کھل چکی تھی، وہ مزید جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ شفق بھابھی رونے لگی۔ بھابھی کی امی اور ابو اور بڑے بھائی وہیں پر کھڑے حیران اور پریشان ہمیں دیکھ رہے تھے۔ شفق بھابھی کے بڑے بھائی غصے سے بولے شفق یہ کیا بچوں کی طرح رونا دھونا لگا رکھا ہے؟ تم سے کچھ پوچھا جا رہا ہے، تم بتا کیوں نہیں رہی؟ شفق بھابھی روتے ہوئے بولی کہ جی بھائی جمیل نے مجھے طلاق دے دی ہے، وہ پاگل جنونی شخص ہے، غصے میں اسے یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ شادی کے 2 ماہ بعد ہی اکثر ہمارے درمیان جھگڑا رہنے لگا، وہ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ نہ صرف میں نے بلکہ جمیل کی ماں نے بھی
کئی بار اسے بتایا کہ وہ غصے کی حالت میں اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، مگر جمیل نے کبھی اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش نہیں کی۔ اس دن بھی جمیل کو کسی ضروری کام سے جانا تھا۔ میں جمیل کے کپڑے استری کرنے ہی لگی تھی کہ بجلی چلی گئی۔ گھر والے بھی گھر پر نہیں تھے۔ جیسے ہی بجلی گئی بس یوں سمجھو جمیل کا بلڈ پریشر بڑھنے لگا۔ پہلے تو وہ غصہ کرنے لگے کہ رات کے وقت ہی میرے کپڑے کیوں استری نہیں کیے۔ تھوڑی دیر بعد ہی اسے کال آ گئی کہ جمیل بھائی اب ہم مال کسی اور سے لے رہے ہیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ جمیل نے فون بند کیا اور گالم گلوچ بھی شروع کر دی۔ میں نے اسے سمجھانے اور منانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ مانا۔ اب یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ میں نے جمیل کی نئی واسکٹ استری کرنے کے لیے رکھی تھی۔ بجلی جاتے ہی جمیل نے اتنا شور مچایا کہ استری واسکٹ کے اوپر ہی رکھی رہ گئی۔ جمیل مجھ سے لڑ جھگڑ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اس دوران لائٹ آنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ جب کپڑے کے جلنے کی بو آئی تو میں استری والے کمرے کی طرف بھاگی۔ جمیل کی نئی واسکٹ جل چکی تھی۔ بس پھر کیا تھا، نہ جانے اسے کیا ہوا، اس نے کھڑے کھڑے مجھے غصے میں طلاق دے دی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں گھر آنے ہی لگی تھی کہ شاید جمیل کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ میری منتیں کرنے لگا، قسمیں کھانے لگا اور بولا کہ وعدہ کرو کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا، وہ کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لے گا۔ میں کیا بتاتی، بس اپنے مقدر کا ماتم کرتی رہی۔ مجھے معاف کر دیں امی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ یہ بات سنتے ہی بھابھی کی امی زمین پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ ہم نے فوراً ایمبولینس کو فون کر کے بلایا۔ کچھ دیر بعد ایمبولینس دروازے پر آ گئی۔ بھابھی کی امی کو ایمبولینس میں بٹھا کر اسپتال لے گئے۔ بھابھی کی امی 2 دن تک اسپتال میں داخل رہیں۔ 2 دن بعد ان کی طبیعت کچھ سنبھلی تو ڈاکٹر نے ان کا چیک اپ کر کے انہیں ڈسچارج کر دیا۔ وہ گھر آ گئیں۔ محلے اور برادری میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ برادری کے سارے بڑوں نے مل کر میٹنگ بلائی اور اس میٹنگ میں جمیل بھائی اور ان کے والد صاحب کو بھی بلایا گیا۔ چچا کرم دین جو برادری میں سب کے بڑے شمار ہوتے تھے، انہوں نے جمیل سے کہا، جمیل یہ تم نے کون سا تماشا لگا رکھا ہے؟ کیا تمہاری شرم و حیا اور غیرت بالکل ختم ہو گئی ہے؟ ہمارے خاندان تو کیا اس پورے علاقے میں اتنی گھٹیا حرکت کبھی کسی نے نہیں کی۔ مجھے بھی مجرم بنا کر اس میٹنگ میں بٹھایا گیا تھا۔ جمیل بھائی نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ چچا دراصل یہ سب کچھ غلط فہمی ہے اور کچھ نہیں۔ اتنے میں محلے کے امام صاحب بیٹھک میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے دیکھ کر تو میرا رنگ ہی اڑ گیا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا بس آپ کسی جھوٹ کا کوئی فائدہ نہیں۔ امام صاحب نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، کیوں برخوردار، تم یہ مسئلہ میرے پاس لے کر نہیں آئے تھے؟ اور تمہارے ساتھ وہ لڑکا تنویر بھی تھا۔ میرے استفسار کرنے پر تم نے یہ بتایا تھا کہ تمہارے کسی دوست نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، لیکن دراصل یہ تو ساری تمہاری اپنی کہانی تھی۔ میں ایک کونے میں بیٹھا تھا اور خوف سے کسی سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ کرم دین چچا غصے سے گرجے، تنویر کھڑے ہو جاؤ اور سچ سچ سارا معاملہ سب کے سامنے بتاؤ۔ اگر جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو وہ حال کروں گا کہ پورا محلہ دیکھے گا۔ کرم دین چچا کا اس طرح گرجنا ہی میرے لیے کافی تھا۔ میں نے شروع سے لے کے آخر تک ساری کہانی سنا ڈالی۔ جمیل بھائی مارے شرمندگی کے سر جھکائے کھڑے تھے۔ جمیل بھائی کے ابو کھڑے ہو گئے اور چچا کرم دین کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر بولے، بھائی کرم دین، میں اپنے بیٹی کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، اسے معاف کر دیں، اس نے مجھے پوری برادری میں شرمندہ کرا دیا ہے۔ میں سر اٹھا کر کسی سے بات نہیں کر سکتا۔ برادری کے ایک بزرگ کہنے لگے، فاروق تمہیں شرمندہ ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا یہاں اکٹھا ہونے کا مقصد تمہیں شرمندہ کرنا نہیں بلکہ اس سنگین معاملے کو ادھر ہی روکنا ہے۔ چچا کرم دین بولے، بالکل، شادی بیاہ اور طلاق کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ جب چاہا شادی کر لی، جب چاہا طلاق دے دی اور طلاق دینے کے بعد اپنے اس فعل کو چھپاؤ اور پھر غلطی کرو۔ فاروق جانتے ہو نا کہ تمہارا بیٹا معاشرے میں کتنی بڑی بگاڑ کی وجہ بن رہا ہے، سمجھاؤ اپنے اس ناہنجار بیٹے کو۔ جمیل بھائی کے ابو بولے، بھائی کرم دین معاف کر دیں، اللہ نے بڑے گناہ سے بچا لیا۔ خیر، بڑے بحث و مباحثے اور جمیل بھائی کی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد میٹنگ ختم ہو گئی۔ بھائی جمیل نے اپنی غلطی بھی تسلیم کر لی۔ اس واقعے کے چند دن میں بک شاپ پر کاپی لینے گیا۔ دکان والا لڑکا بھی بھائی جمیل کا دوست اور ان کا ہم عمر تھا۔ کہنے لگا، سناؤ تنویر، کیسے ہو؟ میں نے کہا، ٹھیک ہوں بھائی۔ وہ بولا، آج کل جمیل نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے وہ؟ میں نے کہا، پتہ نہیں بھائی، میری بھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ بولا، ویسے تو جمیل میرا دوست ہے مگر اصل بات یہ ہے کہ یہ جو حرکت جمیل نے کی ہے نا، بہت غلط کی ہے۔ شکر کرو کہ تم بچ گئے ورنہ وہ تمہیں بھی اس معاملے میں پھنسا دیتا۔ جانتے ہو، یہیں بیٹھ کر جمیل نے مجھ سے کہا تھا کہ وقاص، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے مگر ایسا کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ کوئی ایسا شخص مل جائے جو میری مدد بھی کرے اور بیوقوف بھی ہو۔ پھر اچانک اس نے کہا، ہاں، میرا دوست تنویر ہے نا، کم عمر بھی ہے اور بیوقوف بھی،
जैसा कहूँगा वैसा करेगा। शुक्र करो तुम उसकी बातों में नहीं आए, वरना जितनी गालियां उसे पड़ रही हैं उससे दुगनी तुम्हें पड़नी। मैंने कॉपी ली और शर्मिंदा शर्मिंदा दुकान से निकल आया। कई दिन के बाद भाई जमील से मेरा आमना सामना हुआ, मगर वो सर झुकाकर शर्मिंदगी से गुजर गए। उस दिन के बाद उन्होंने मुझसे बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दी। ये वाकया मेरी जिंदगी का यादगार वाकया है। आज इस वाकये को पूरे 15 साल गुजर चुके हैं। आज मैं खुद भी 2 बच्चों का बाप हूँ। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। जब भी मुझे इस वाकये की याद आती है, मैं अपनी माँ को हाथ उठा उठा कर दुआएं देता हूँ कि उनकी समझदारी ने मुझे कितनी बड़ी मुसीबत और गुनाह से बचा लिया। इस वाकये से मुझे ये सबक भी हासिल हुआ कि बच्चों को अपनी उम्र से बड़े लोगों के साथ दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, और वालिदैन को भी बच्चों को तमाम तर हरकत, सकनात और उनके दोस्तों पर भी नजर रखनी चाहिए। जमील भाई ने अपनी एक गलती की वजह से अपनी जिंदगी खराब कर ली। इस वाक़े के कई साल बाद उनकी दूसरी शादी हो सकी। उनके गुस्सा करने की आदत की वजह से कोई उन्हें अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देता कि कहीं ये गुस्से में आकर तलाक ही ना दे दे। कुछ गलतियां इंसान के लिए सारे रास्ते बंद कर देते हैं, क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें दुरुस्त नहीं किया जा सकता।